جب حضور کو لایا نا جناب عبد المطلب کے سامنے، حضرت عبد المطلب نے ایک جملہ کہا کہ آج تک عبد المطلب کی آنکھ نے ایسا خوبصورت نہیں دیکھا، یہ آج تک نہیں دیکھا کا سلسلہ چلا، مداح رسول حضرت حسان تک پہنچا۔ حضرت حسان نے بھی تعریف کی تو کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ المواہب اللدنیہ سیرت مطہرہ پر بڑی عمدہ کتاب صاحب مواہب اللدنیہ لکھتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت نے ایک دعویٰ کر لیا حضور کی تعریف میں ایک جملہ کا کہ محبوب آپ جیسا خوبصورت تو حسان نے نہیں دیکھا، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ حضور آپ کو اللہ نے اتنا حسین و جمیل بنایا کہ آپ جیسا خوبصورت آج تک حسان کی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا، مجلس لگی ہوئی ہے اور جبریل فرمانے لگے اللہ کے محبوب میں اس لیے حاضر ہوں کہ مجھے بتایا یہ کیا۔ حضرت حسان نے ایک جملہ کہا کہ حسان کی آنکھ نے محمد جیسا خوبصورت نہیں دیکھا۔ میں بھی اس بات کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، اس دعوے کی تائید کے لیے آیا ہوں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت حسان نے کیا دیکھا؟ یا تو مکے کو دیکھا، یا مدینے کو دیکھا، یا عرب کے جزیروں کو دیکھا۔ میں جبریل ہوں، اللہ نے مجھے اتنی عمر عطا کر دی کہ حضرت آدم سے لے کر محبوب آپ تک تمام نبیوں کے حسن و جمال کے جلووں کو میں نے دیکھا۔ میں نے تمام نبیوں کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، پیغام رسانی کو دیکھا، محبوب کا محبوب کے ساتھ کی جانے والی محبت کے انداز دیکھے اور محبت کرنے والوں کی اپنی ادائیں دیکھی۔ حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حسان نے تو اپنی معلومات کے مطابق کہا، مجھے جبریل نے ساری دھرتی کو چھان بین کر کے میں نے شرق اور غرب کو دیکھا، شمال اور جنوب کو دیکھا، اور زمانوں کے اعتبار سے حضرت آدم سے حضور تک کا زمانہ دیکھا۔ میں جبریل یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ مجھ جبریل نے بھی حضور جیسا حسین نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پیغام بھیجا، جبریل اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہیں، حضرت حسان کا دعویٰ اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ میں رب العالمین یہ اعلان کرتا ہوں پیدا کرنے والا تو میں ہوں، میں نے محمد جیسا کوئی خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا تو کوئی دیکھے گا کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن رسول ہے، یہ کہہ کے شاہ تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کارواں شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ، حضرت حسان فرماتے ہیں میری شریعت حضرت سیدتہ اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تو حضرت حسان کا ذوق ہے جنہوں نے کہا کہ حضور آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ میرے شریعت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بیان کرنے کا موقع ملتا تو میں یوں بیان کرتا۔ آج میں نا تقریر کے لیے ان کی زبان مستعار لیتا ہوں، بار بار پتہ نہیں کیوں ان کا نام سامنے آ رہا ہے۔ فرمایا اگر میں بیان کرتا تو میں یوں بیان کرتا، اللہ کے محبوب آپ جیسا حسین تو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور حضرت امیر شریعت ایک موقع پہ نا جوش خطابت میں اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اللہ نے کسی کو کیا کمال دیا ہوتا ہے، ایک روانی دی ہوتی ہے، خطابت، فصاحت اور بلاغت کا ایک سمندر، اور اس کی قوت اللہ نے قدرت، مہارت
عجیب اللہ نے کمال عطا کیا تھا. رات کو تقریر شروع ہوتی اور صبح آذانوں تک چلتی اور مجمع ہلتا بھی نہ. مسلمان تو مسلمان ہے. اس زمانے کے کہتے کہ ہندوستان کا کوئی ہندو وزیر اعظم شاید کوئی خاتون تھی, وہ حضرت کے جلسے میں آتے اور بیٹھتی اور کہتی کہ میں تو شاہ جی کی تلاوت سننے کے لیے آئی. سبحان اللہ. ایسا انداز تھا. حضرت امیر شریعت فرماتے ہیں تم تو پیغمبر کی ساری زندگی کی بات کرتے ہو, تم تو پیغمبر کی زندگی کے سارے کمالات کی بات کرتے ہو, تو پیغمبر کے وہ دعا والے چہرے کے حسن و جمال کے سارے جلووں کی بات کرتے ہو. میں عطا اللہ شاہ بخاری کہتا ہوں, حضرت بخاری اپنے جوش خطابت میں ذوق عشق میں کہتے ہیں کہ کائنات کے سارے قلم درخت بن جائیں, کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں, سارے انسان اولین اور آخرین لکھنے والے بن جائیں. صرف انسانوں پر بس نہیں, صرف انسانوں پر اکتفا نہیں, لکھنے کے لیے ان کی مدد کرنے کے لیے فرشتے بھی ساتھ جڑ جائیں, اور صرف فرشتے بھی نہیں, پھر فرشتوں کے ساتھ مدد کرنے کے لیے جنات کا بھی سہارا لے لیا جائے. فرمایا یہ ساری مخلوق لکھنے لگ جائیں, قلم سارے جو درخت ہیں وہ قلم بنے ہوئے ہیں, سارا پانی جو زمین میں سمندروں کا ہے وہ سیاہی بنی ہوئی ہے, اور سارے انسان فرشتے اور جنات لکھنے والے ہیں. امیر شریعت فرماتے ہیں ان کی عمریں بھی اتنی ہو جائے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نہ قیامت کی صبح تک لکھنے والے بن جائے. فرمایا ان سارے لوگوں کی عمریں ختم ہو جائیں گی, سارے لکھنے والوں کی ہمتیں جواب دے جائیں گی, سارے درختوں سے بنے ہوئے قلم کھسک کھسک کے ختم ہو جائیں گے, اور یہ سارے سمندروں پر محیط سیاہی جواب دے جائے گی, ختم ہو جائے گی, اپنی انتہا کو پہنچ جائے گی. پر محمد عربی کی ساری زندگی کی بات نہیں, سارے کمالات کی بات نہیں, حضور کے وضحا والے ہیں, سارے چہرے کے جلووں کی بات نہیں. فرمایا محمد عربی کی ایک زلف کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا. احسن کا ایک بات میں اب یہاں پہ کرنے لگا ہوں جو تقریر کا خلاصہ ہے. یہ تو میں نے نا آپ کے ذوق کو بیدار کیا. میرا اور آپ کا ایمان ہے, سب کا ایمان ہے, یہ ہمارے دل کی بات ہے کہ اللہ نے روئے ارض پر اپنی تمام مخلوق میں حضور سے زیادہ کسی اور کو خوبصورت. مردوں کا اپنا حسن ہے, عورتوں کا اپنا حسن ہے. حضور کا یہ حسن داڑھی کے ساتھ تھا یا داڑھی کے بغیر تھا؟ داڑھی کے ساتھ. رات کے نوجوان سے گلہ بنتا ہے اگر میرا ایمان یہ ہے کہ ان جیسا کوئی خوبصورت نہیں ہے. میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کا سارا حسن اکیلے محمد عربی کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. پھر آج کے نوجوان کو کیا ہے کہ وہ خوبصورت بننے کے لیے, یہ مطلب ہے کہ دل سے اس بات کو تسلیم. ایران کا ایک شاعر ہے مرزا قتیل نہ ہندوستان کا, اس نے شعر شاعری میں حضور علیہ السلام کی بڑی تعریف کی. ایران سے ایک بندہ چل کر آیا اور اس نے کہا جی اس نے پیغمبر کی بڑی تعریف کی ہے تو میں اس کو ضرور ملوں گا. آج کل کے نعتخوان بھی نہ حضور کی تعریف کرتے ہیں, نعتخوانی کرتے ہیں اور اسٹیج پہ کھڑے ہوتے ہیں, عین اس وقت بھی شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہوتا ہے. تو وہ تعریف سن کر آ گیا کہ یار یہ تو کوئی بڑا کوئی عاشق رسول ہے. جب آیا پتہ کیا کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے. کدھر ہے جی؟ وہ حجام کی دکان پہ گیا ہوا ہے. حجام کی دکان پہ یہ پیچھے سے پہنچے کہ جا کے ملو یہ کیا کرتا ہے. دیکھا آگے شاعر صاحب نعتخوان صاحب بیٹھے ہوئے اور داڑھی منڈوا رہے ہیں. وہ آنے والا مہمان جو اتنا ہزاروں میل سفر کر کے آیا تھا اس نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کیا کرتے آپ؟ اس نے کہا بھائی میں یہ داڑھی کچھ کر رہا ہوں, یعنی منڈوا رہا ہوں معاذ اللہ. اس نے کہا بھائی کیا کرتے تھے؟ وہ شاید لوگوں کے اپنے فلسفے ہوتے ہیں نا. اس نے کہا جی وہ کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا بس یہ داڑھی تو منڈواتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں دکھاتا. لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ یار چلو میں داڑھی تو نہیں رکھتا ہوں لیکن میں یہ بھی کام تو نہیں کرتا ہوں, داڑھی والوں کی طرح میں خرابی تو نہیں کرتا ہوں. ہم گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی داڑھی والے سے خرابی ہوتی ہے تو اللہ کے بندے آپ داڑھی رکھیں اور آپ بغیر خرابی کے داڑھی والے بن جائیں.
دین پہ کسی اکیلے کسی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے نا. وہ شاعر کا سکھ شاعر کا شعر میں نے آپ کو سنایا تھا نا جس نے حضور سے عشق کا اظہار کیا تھا. عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, فقط مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. صرف داڑھی والے کا اجارہ نہیں, صرف پگڑی والے کا اجارہ نہیں, صرف مولوی ٹھیکیدار نہیں ہے. آپ بھی اس نبی کے امتی ہیں اور آپ بھی اس نبی کی شفاعت کے امیدوار ہیں کل میدان محشر میں, جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا در کسی کے لیے نہیں کھلے گا. اب اس نے کہا بھئی اب کیا کرتے تھا, میں داڑھی منڈوا رہا ہوں. وہ تو سمجھ گیا کہ مجھ پہ تنقید کرتا ہے. کہا داڑھی منڈوا رہا ہوں, کسی کا دل, اس نے کہا ظالم اور کسی کا دل تو نہیں دکھاتا ہے, گنبد خضرا کے مکین کا دل دکھا رہا ہے. اب آدھی داڑھی اس نے خراب کر دی تھی اور بقیہ باقی تھی. اس نے حجام کا ہاتھ پکڑا اور اس نے کہا بس, اور آنے والے مہمان سے کہا, تھا تو شاعر اور تھا تو فصاحت اور بلاغت کا زبردست با کمال ہنرمند. تو جملہ کہا فارسی زبان میں, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی, مرابا جان جانا ہم راز کر دی. حجام کا ہاتھ پکڑ کے پیچھے دھکیل دیا اور اپنے آنے والے مہمان کو کہا, اللہ تجھے جزائے خیر عطا کر دے, تو نے میری حقیقت کی آنکھوں کو بینائی عطا کر دی اور تو نے تو مجھے اپنے محبوب اور جان جان سے ملا لیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ جو زندگی کوئی جیسے تیسے گزری اور آخر میں حضرت کے سے بیعت ہوئے, پھر خلیفہ ہوئے, شاعر تھے اور کمال کے شاعر تھے. نام ان کا ذہن سے اتر گیا. کمال کے شاعر, کمال کے. حضرت کے ساتھ بیعت کے بعد اور آخری زمانے میں نا ایک دن ایسے ہوا کہ شکل حضور جیسی بنائی, انداز حضور جیسا, لباس حضور جیسا, اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو گئے. وہ آتا ہے نا اس میں کہ میدان محشر قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش کیا جائے گا تو اللہ پوچھیں گے کہ کیا لے کر آئے. تو اس نے کہا کہ یار اور تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ شکل نا, یہ شکل جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا, آئینے میں دیکھا کہ یہ حضور کی پوری تقلید ہے, پورا نمونہ ہے, تو کہا کہ میں صرف اتنا عرض کر سکوں گا حضور کے سامنے. شعر کہا اور اس نے کہا کہ جی میں اللہ کے سامنے یہ گزارش کر سکوں گا, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. شباہت یعنی صورت, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں. حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے سامنے جائیں گے تو اللہ کے محبوب نے دیکھا کہ میرا ہم شکل ہے اور اس بات پر ہماری شفاعت کر دی, تو یہ خسارے کا سودا نہیں ہے. بات میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو بہت خوبصورت بنایا, اور یہ خوبصورتی حضور کا جو یہ حسن ہے یہ داڑھی کے ساتھ ہے یا داڑھی کے. آج کے بعد اگر ہم نے دل سے یہ طے کر لیا ہے کہ داڑھی حسن ہے, جنت میں حوریں نغمہ گاتی ہے, ترانہ گاتی ہے اور اللہ کی تعریف کرتی ہے. سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائب. یہ جنت کی حوروں کا ترانہ ہے, اس پاک ذات کی تعریف ہے جس نے مردوں کو داڑھی کے حسن سے مالا مال کر دیا. اس حسن کے لیے, پیغمبر کی اس پاکیزہ زندگی کے لیے, خوبصورت اداؤں کے لیے, بابرکت اور نورانی طریقوں کے لیے
میں اور آپ محنت کریں، تگودو کریں اور اس پہ عمل کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابی ہمارا مقدر ہے۔ وآخر دعوانا